بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان نے کہا، چچا کیا تم جانتے ہو کہ جس آدمی نے تمام عمر اندھیرے میں گزار دی اور اب اسے روشنی مل گئی ہو، وہ روشنی چھوڑ کر پھر اندھیرے میں جا پڑے؟ ایک عقل مند آدمی کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ ان کے چچا کو اس پر غصہ آ گیا اور اس نے کہا، اچھا تو اندھیرے سے اجالے میں آ گیا ہے، دیکھ یہ روشنی ہی تیری موت کا پیغام ہے۔ یہ کر اس نے حضرت عثمان کو کھجور کی رسیوں سے جکڑ کر درے سے بے دریغ پیٹنا شروع کر دیا اور اتنا پیٹا کہ آپ کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ حضرت عثمان پٹتے رہے، تمام بدن زخمی ہو گیا، سخت تکلیف ہوئی۔ آپ نے تکلیف برداشت کرنے کے لیے ہونٹوں کو دانتوں میں دبا لیا، آہ تو آہ اف تک بھی نہ کیا اور اسلام کو چھوڑنے کا وسوسہ تک پیدا نہ ہوا۔ آپ نے اگر کہا تو صرف یہ کہ میرے جسم کے ٹکڑے پر کر ڈالو، لیکن یہ نہ ہوگا، ہرگز نہ ہوگا کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں، میں زندگی کی آخری سانس تک مسلمان رہوں گا۔ ان کا چچا اس بات پر اور بھی بگڑا اور اس نے پوری طاقت لگا کر حضرت عثمان کو مارنا شروع کر دیا۔ چمڑے کا کوڑا تھا، بدن کے جس حصے پر پڑتا تھا خال ادھیڑ دیتا تھا۔ تمام بدن زخموں سے چور تھا اور جسم کے مختلف حصوں سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ سنگدل سے سنگدل کو ان کی اس حالت پر رحم آتا۔ اگر رحم نہ آیا تو ان کے ظالم چچا کو وہ برابر آپ کو مارتا رہا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چچا بولا، اب اسے لے جا کر ایک کوٹری میں بند کر دو، پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ غلاموں نے حضرت عثمان کو لے جا کر ایک کوٹری میں بند کر دیا۔ دوسرے دن پھر انہیں نکالا اور مارنا شروع کر دیا۔ آپ کو آپ کے چچا نے اس وقت تک مارا جب تک اس کے ہاتھ میں طاقت رہی۔ جب وہ تھک گیا تب چھوڑا۔ آج تمام مکہ میں جوش تھا، کفار گلی گلی پھر رہے تھے۔ آج کے دن مسلمانوں پر سختیاں ہونی تھیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے ملازموں کی کھوج بین کر گھر سے نکلا تھا۔ مسلمان کمزور تھے، بے بس تھے، مکے کا بچہ بچہ ان کا دشمن تھا۔ انہوں نے خواب میں بھی یہ نہ سوچا تھا کہ ان پر مکہ کے وحشی باشندے اتنی سختیاں کریں گے۔ وہ درندگی اور بربرتا کا نشانہ بننے لگے اور ان پر انتہائی ظلم و ستم کیے جانے لگے۔ حضرت عمر بڑے بہادر اور بہت سخت تھے۔ آپ کی بہادری کہاوت بن گئی تھی۔ تمام قبیلے آپ کی بہادری کے قائل تھے۔ آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ آپ کی باندی لبنیاں مسلمان ہو گئی۔ آپ نے غصے میں پوچھا، بدبخت باندی، کس لالچ میں تو تجھے مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا؟ آپ اس مسلمہ کو بال پکڑ کر کھینچتے ہوئے لائے۔ لبنیاں پہلے تو ڈریں، گھبرا گئیں، پر جب عمر نے ان سے پوچھا کہ کون سی لالچ سے وہ مسلمان ہوئی ہیں تو انہیں جوش آیا۔ انہوں نے جواب دیا، عمر، کسی لالچ نے مجھے مسلمان ہونے پر نہیں ابھارا۔ حضرت محمد کوئی مالدار نہیں ہیں، بادشاہ نہیں ہیں، حاکم نہیں ہیں، ان کے پاس کیا رکھا ہے؟ عمر نے بات کاٹتے ہوئے کہا، پھر تو مسلمان کیوں ہوئی؟ لبنیاں نے کہا، اس لیے کہ اسلام صرف ایک خدا کی عبادت کرنا سکھاتا ہے، بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتا ہے۔ عمر نے غضبناک ہو کر کہا، بے وقوف، خیالی خدا کو پوجتی ہے، کمبخت، اسلام کو چھوڑ دے۔ لبنیاں نے عاجزی سے کہا، آقا یہ ناممکن ہے۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے لبنیاں کو مارنا شروع کر دیا۔ ایک کمزور عورت ایک طاقتور مرد کی مار کیسے سہہ پاتی؟ لبنیاں تڑپنے لگی، چہرہ پیلا پڑ گیا، لیکن صبر کے ساتھ سہتی رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر مارتے مارتے تھک گئے۔ آپ ایک طرف بیٹھ گئے اور کنیز سے بولے، لبنیاں، میں نے تجھے رحم کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ میں تھک گیا ہوں۔ زندگی چاہتی ہے تو اسلام چھوڑ دے۔ لبنیاں نے بڑی ہمت بھرا جواب دیا، اے عمر، اگر تم میری بوٹی بوٹی اڑا دو، ہڈیاں توڑ دو تو بھی میں یہ ناممکن ہے کہ اسلام چھوڑ دوں۔ میں تم سے عاجزی کے ساتھ کہتی ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔